بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد دیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج کا یہ جمعۃ المبارک ماہ ربیع النور شریف کا آخری جمعہ ہے، اور جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کا یہ مہینہ اپنی آب و تاب سے عاشقوں کے دلوں کو منور کرتا ہوا گزر رہا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ نے میرے محبوب کو ایسا حسین چہرہ عطا فرمایا، اگر کوئی اور معجزہ بھی محبوب نہ دکھاتے تب بھی چہرہ دیکھ کے لوگ مان جاتے کہ آپ سچے رسول ہیں۔ اور ابن ماجہ شریف کی یہ حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن سلام جو کہ توریت اور زبور اور انجیل کے عالم تھے، یعنی اس امت میں داخل ہونے سے پہلے بھی یہ عالم تھے، یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چرچے ہیں وہ فرش تا عرش ہیں، ذرا دیکھیے تو صحیح کہ وہ محبوب ہیں کیسے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں مطاف کے اندر گیا، جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، اور جیسے ہی میرے محبوب علیہ السلام کے چہرے پر میری نظر پڑی تو زبان سے بے ساختہ نکلا، خدا کی قسم ایسے چہرے سچوں کے ہوا کرتے ہیں، یہ سچے نبی ہیں۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کچھ خصوصیات اللہ نے مجھے عطا کی ہیں، اس میں یہ ہے کہ جب میرے قدمین شریفین زمین پہ لگے تو اعلان ہوا کہ اللہ نے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ پہلے جتنی امتیں تھیں ان کی مخصوص عبادت گاہیں ہوا کرتی تھیں، وہ صرف وہیں جا کر نماز پڑھ سکتے تھے، اس طرح نہیں تھا کہ جس طرح نماز کا وقت ہو گیا جہاں وقت ہوتے ہیں مصلی بچھا کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ خصوصیت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین اور آپ کے میلاد کی وجہ سے، ورنہ جتنے انبیاء ہیں ان کی مخصوص جگہ ہوتی تھی، ان کے مخصوص نام ہوا کرتے تھے، وہاں جا کے عبادت ہوتی اور کسی جگہ عبادت نہیں ہوتی تھی۔ یہ خاصہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور پھر جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے میری ذات اور میرے نام میں اتنا روب رکھا ہے، ایک ماہ کی مسافت سے دور، یعنی یہاں محبوب مدینے میں جلوہ گر ہیں، اگر بندہ چلے تو ایک ماہ چلتے چلتے جتنی عرصے میں بندہ پہنچتا، ایک ماہ دور اتنا میرے آقا علیہ السلام کا روب لوگوں کے دلوں پر طاری کر دیا گیا تھا۔ بنی محارب قبیلہ کا ایک شخص جس کا نام غورث تھا، ایک دن جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور سامنے صحابہ بیٹھے ہیں، تو یہ غورث نامی شخص لوگوں کو کہتا ہے، لوگوں آج میں جا رہا ہوں جان کائنات، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دوں گا، آج کوئی مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ہاتھ سے بچا نہیں سکتا۔ یہ غورث نامی جب جاتا ہے
جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار مبارک کو اپنی گود میں رکھا ہے۔ یہ غورث جاتا ہے اور جا کے کہتے ہیں حضور میں آپ کی یہ تلوار دیکھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا دیکھ سکتے ہو۔ اگرچہ وہ بندہ مخالف ہے، محبوب علیہ السلام سے محبت کرنے والا نہیں، اصول تو یہ ہے کہ جو لوگ بغض رکھتے ہیں ان سے احتیاط کی جائے، مگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تلوار لے لو۔ اس نے تلوار نکالی اور ہوا میں لہرائی اور چہرہ ودھا کو دیکھ کے کہنے لگا اے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ڈر نہیں لگ رہا؟ میرے آقا نے فرمایا مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے۔ کہا میرے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھ کر میں آپ پر حملہ بھی کر سکتا ہوں، آپ کو ڈر نہیں لگا؟ فرمایا میں تم سے نہیں ڈرتا کیونکہ بچانے والا میرا رب ہے اور میری حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور قرآن کہتے واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب ہم نے آپ کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہوا ہے۔ ابھی وہ جو غورث نامی شخص تھا وہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال تھا کہ معاذ اللہ میں جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دوں، مگر ودھا کے چہرے میں وہ اللہ نے نور اور ضیاء پاشیاں رکھ دی تھیں کہ محبوب کے چہرے کا روب میرے دل پہ آیا، میرا جسم کانپنے لگ گیا اور میں نے تلوار رکھی اور وہاں سے بھاگ گیا، اور کئی دن تک میرے دل کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روب باقی رہا، کیونکہ یہ میرے محبوب کے چہرے میں اللہ نے یہ عظمت اور شان رکھ دی ہے۔ عزیزان محترم، ایک دفعہ ایسا ہوا، یہ جو کفار تھے نا مشرکین، وہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اندر آپ کے خصائص، آپ کے کمالات، آپ کی عظمتیں اور شانیں دیکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں خیمے کے اندر آرام فرما تھے، تو آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو آج ہمارے خیمہ کے باہر پہرا دے گا؟ تو دو اشخاص کھڑے ہوتے ہیں، ایک کا نام حضرت عباد تھا اور دوسرے جو ہیں وہ حضرت سعد تھے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت عمار اور حضرت عباد کھڑے ہوتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے خیمے کے باہر پہرا دینے کے لیے۔ تو دونوں کا آپس میں مشورہ ہوا کہ آدھی رات ایک صاحب جاگیں، آدھی رات دوسرے۔ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عباد نے پوچھا کہ آپ کتنی دیر جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے باہر پہرا دیں گے؟ انہوں نے کہا آدھی رات۔ تو حضرت عمار سو گئے اور حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بھئی خیمے کے باہر کوئی آتا تو نہیں، جو خیمے کا دروازہ تھا وہاں مصلی بچھایا اور نفل نماز پڑھنی شروع کر دی۔ جیسے ہی وہ نفل نماز پڑھ رہے تھے تو ایک کافر آ گیا، مشرک آ گیا، اس نے جب دیکھا کہ حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں اور اتفاق یہ سورہ کہف کی تلاوت فرما رہے تھے، تو اس نے تیر مارا تو تیر آپ کے جسم کے اندر پیوست ہو گیا۔ اب عالم یہ ہے کہ ہم ذرا غور کریں، ہم بڑا دعویٰ کرتے ہیں حضور کے عاشق ہیں، نعرے بھی بڑے زور زور سے لگاتے ہیں، جو ایک ہاتھ کھڑا کرے گا وہ عمرے پہ چلا جائے گا، جو دونوں کرے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، یعنی ہاتھوں میں سب کچھ لے رکھا ہے، عمرے کا ٹکٹ بھی اور جنت بھی۔ بعد میں ہاتھ اٹھا اٹھا کے تھک جاتے ہیں، مہینہ گزر جاتا ہے، سال گزر جاتے ہیں، نہ جنت میں جاتا ہے نہ مدینے جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف دکھاوے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ عقائد کے اندر کج فہمی، کم عقلی اور کمزوری واضح طور پہ نظر آتی ہے۔ تو وہ جو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ سورہ کہف کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے قرآن ہو اور صاحب قرآن کے ودھا کا چہرہ سامنے ہو تو پھر قرآن پڑھنے میں بھی لذت ہوتی ہے، قرآن سننے میں بھی لذت ہوتی ہے۔ اب وہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے ہیں، ادھر سے مخالف آتا ہے، دشمن آتا ہے، اس نے تیر مارا، آپ نے نماز کے اندر سے ہی تیر نکال کے پھینک دیا، لیکن نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد پھر اس نے تیر مارا، دو تین تیر جب اکٹھے لگے نا تو آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ آپ نے فوراً سلام پھیرا اور حضرت عمار بن یاسر کو جگایا، اور انہوں نے جب دیکھا کہ لہو لہان ہے، انہوں نے کہا میرے بھائی کیا ہوا ہے؟ اب وہ تیر مارنے والا دور کھڑا دیکھ رہا ہے، وہ بھاگا نہیں، وہ دیکھتا رہا کہ میں دیکھتا ہوں یہ کرتے کیا ہیں۔ تو حضرت عمار نے کہا تمہیں جب پہلا تیر لگا تھا مجھے اٹھا دیتے۔ انہوں نے کہا آج تو قرآن پڑھنے میں لذت آئی ہے، میں چاہتا تھا یہ جو قرآن کی لذت میرے دل کے اوپر نازل ہو رہی ہے اور صاحب قرآن کے خیمے پر پہرا دے رہا ہوں تو یہ سعادت رہے۔ تو جب یہ دوسرا تیسرا تیر لگا میرا جسم خون آلود ہوا، میں ڈر گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں اور کوئی اس خیمے پر حملہ کر دے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائے، تو میں اس لیے تجھے جگا رہا ہوں۔ پھر وہ دیکھتے رہے، اب وہ جو بندہ تھا سامنے
اس نے حیرت سے لوگوں کو جا کے بتایا، لوگوں یہ نبی کے غلام ایسے ہیں، میں نے 3 چیزیں ان کے اندر پائی ہیں جب میں نے تیر مارا۔ کہتے کون سی؟ کہا پہلی چیز میں نے یہ پائی ہے، یہ نبی کے غلام لذت ذکر میں محو ہو جاتے ہیں، یعنی وہ قرآن کی صورت میں ہو، وہ نماز کی صورت میں ہو، وہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ کی صورت میں ہو، وہ افضل الدعاء الحمدللہ کی صورت میں ہو، وہ وظائف کی صورت میں ہو۔ یہ جو نبی کے دیوانے مستانے ہوتے ہیں نا، وہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے ذکر شروع ہوتا ہے سو جاتے ہیں، نہیں، بلکہ وہ ذکر کے اندر لذت محسوس کرتے ہیں۔ ہمارا تو عالم یہ ہے کہ جہاں محبوب کا ذکر ہو ہمیں نیند آ جاتی ہے، اور پھر بعد میں کہا جائے کہ بھائی سوتے نہیں ہیں، جاگتے ہوئے محبوب کا ذکر سنتے ہیں، تو کہتے صحیح سکون والی جائے نا، تو جی میں نبی کا ذکر تھی وہ نیندر آ ویندی ہے۔ تو ایک عارف نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا یہ سکون کی بات نہیں ہے، یہ شیطان ہاتھ پھیرتا ہے کہیں والضحیٰ کے چہرے کا ذکر سن کے، واللیل کی زلفوں کا ذکر سن کے، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والے آنکھوں والے یار کا ذکر سن کے ان کا دل صاف نہ ہو جائے، اس کو سلا دو، جیسے یہ پلیت آئے تھے ویسے ہی اٹھ کے چلے جائیں۔ اگر یہ جاگتے رہیں گے کہ والضحیٰ کے چہرے کا ذکر سینوں کو مجلہ بھی کرتا ہے، مزکہ بھی کرتا ہے، مصفہ بھی کرتا ہے۔ عزیزان محترم، یاد رکھیے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کی لذت ذکر کو دیکھ کے اپنے تو اپنے غیر بھی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ انہوں نے کہا جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں وہ جناب والا لذت ذکر میں فنا ہو جاتے ہیں، لذت ذکر میں گم ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ان کے اندر اپنے محبوب پر جان قربان کرنے کا جذبہ اللہ نے کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ میرے آقا خود فرماتے ہیں نا کہ میرے بھائی یوسف علیہ السلام کا حسن میٹھا ہے اور میرا حسن نمکین ہے۔ حسن ملی ہے خود شور بجہاں کر دی، ہر سو زخمی بسمل را مصروف فغاں کر دی۔ یہ جو نمکین حسن اور میٹھا حسن، فرمایا بات دراصل یہ ہے، میٹھا بندہ کھاتا ہے نا تو تھوڑی دیر کے بعد طبیعت اچاٹ ہو جاتی ہے، بلا نہ ہو بندہ ہو، 2-4 تھوڑی چیز میٹھا کھانے کے بعد نا اس کی طبیعت سیر ہو جاتی ہے، لیکن نمکین کتنا کھا لیتے ہیں طبیعت سیر نہیں ہوتی۔ فرمایا یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کے انگلیاں کٹی ہیں، پتہ نہیں جن کی انگلیاں کٹی انہوں نے کلمہ پڑھا یا نہ پڑھا، میرا حسن ایسا ہے مجھے دیکھ کے بھی لوگوں نے جانیں دی ہیں اور بن دیکھے بھی قیامت تک میری عزت پہ پیرا دے کے جانیں دیتے رہیں گے۔ اور میرا جو حسن ہے وہ نمکین ہے۔ عزیزان محترم، تو غیروں نے کیا کہا؟ نبی کے غلام لذت ذکر میں فنا ہو جاتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے لیے اور نموس کے لیے اپنی جان دینے سے بھی اعراض نہیں کرتے، اور تیسرا یہ ہے کہ جو محبوب ان پر جو فرض لگا دیں وہ فرض شناس ہوتے ہیں، اپنی ڈیوٹی کو مکمل طور پر سر انجام دیتے ہیں۔ یہ خاصہ ہم نے دیکھا ہے تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں میں دیکھا ہے۔ تو غلامی کا دعویٰ کرنا بڑی بات ہے، اور غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلنا یہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کی بات ہے۔ عزیزان محترم، چونکہ آج میں ویسے ہی لیٹ آیا ہوں، کچھ شب بیداری نیند پوری نہیں ہوتی، کچھ پھر سفر، پھر یہ موبائل نہیں جان چھوڑتا، تھوڑا سا موبائل آن کر دو تو پھر پتہ لگتا ہے سارے جہان کے مسائل ہم نہیں بتانے، باقی سارے دنیا سے چلے گئے۔ یا پھر لوگ آ جاتے ہیں جی ہم نے بس جی 5 منٹ ملاقات کا ٹائم دے دیں، وہ 5 منٹ پھر اٹھنے کا نام نہیں لیتے، وہ پھر طبیعت پر بڑا بوجھ ہوتا ہے کہ جو بندہ آ گیا اس کو کیسے کہیں تو جا۔ اب آنے والے کو تو خود حیا ہونا چاہیے بھائی جمعے کا وقت ہو رہا ہے اور میں ٹائم ضائع کر رہا ہوں۔ اور پھر ماشاءاللہ تنگ و تاریک گلیاں ہیں، کبھی کہیں کوئی ٹرالی پھنس گئی، کبھی کوئی ٹرک پھنس گیا، کبھی کوئی یہاں آتے ہوئے بھی ایک لگتا ہے کہ کسی آزمائش سے گزر کے آئے ہیں۔ یہ سارے مسائل زندگی کے ساتھ ہیں۔ بہرحال یہ آخری بات کہہ کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے آقا کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں بڑے مشہور صحابی ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں اور دیوانے ہیں۔ ایک مرتبہ نا ایک جنگ ہوئی جس کا غزوہ ذات الرقاع اس کا نام تھا۔ غزوے کئی ہوئے ہیں، محبوب علیہ السلام کے زمانے میں کم و بیش 83 جنگیں ہوئی ہیں، اور غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں محبوب علیہ السلام بنفس نفیس خود بھی جلوہ گر ہو۔ تو غزوہ ذات الرقاع کے اندر نا حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری جو سواری تھی نا وہ بالکل کمزور ہو گئی ہے اور چلنے کا نام نہیں لیتی۔
سارے قافلے والے آگے چلے گئے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا تھوڑا پیچھے تھے۔ جیسے ہی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، مجھے دیکھا، فرمان لگے جابر کیا ہوا، تیری سواری چلتی نہیں ہے۔ میں نے عرض کی حضور یہ مریل سا اونٹ ہے اور یہ کمزور ہے، چلتا نہیں ہے، اس کی وہ کیفیت نہیں ہے، شاید بیمار ہے یا کوئی تھکاوٹ کی وجہ سے ایسا ہے کہ یہ چل نہیں پا رہا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تیرے ہاتھ میں سٹیک ہے نا، عصا ہے، ذرا مجھے دکھاؤ۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں سرکار نے وہ عصا میرا لیا اور 3 کچوکے مارے، یعنی اس طرح جیسے نا اس نکر سے ایک ماری لکڑی، پھر دوسری، تیسری۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں یہ محبوب نے کچوکے کیا مارے، وہ جو اونٹ تھا وہ تو ایسے ہو گیا جیسے کوئی یہ براق ہے۔ اب یا تو میں پیچھے تھا یا سب کو کراس کر کے سب سے آگے جا رہا تھا، اور یہ محبوب علیہ السلام پھر اپنی سواری کو میرے قریب لے آئے اور فرمایا واہ بھائی واہ، جب جابر اتنی تیز سواری کہاں سے لائے ہو؟ اب یہ دیکھیں میرے، یہ خود بھیک دیں خود کہیں منگتوں کا بھلا ہو۔ ایسا کریم، ایسا لجپال نبی۔ میں نے کہا حضور والا یہ آپ کی کرم نوازی ہے۔ فرمایا بھائی بڑا شاندار اونٹ تم نے رکھا ہوا ہے، اس کو بیچتے ہو؟ اب سواری چل رہی ہے۔ میں نے عرض کیا حضور میں اس کو بیچتا نہیں، آپ کی خدمت ناز میں یہ میں ہدیہ پیش کر دیتا ہوں۔ فرمایا نہیں، ہم قیمت سے لیتے، آج ہدیہ قبول کرنے کا موڈ نہیں ہے۔ اب محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس کو یہ ہمیں دے دو، ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ تو 1 اوقیہ سونے کے عوض ہمارا سودا ہو گیا۔ محبوب علیہ السلام نے وہیں بیٹھے بیٹھے مجھے 1 اوقیہ سونا عطا کر دیا، اور میں نے کہا حضور جیسے ہی وہاں پہنچیں گے نا، جس بستی میں قیام کرنا ہے وہاں جا کے میں یہ اونٹ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ حضور چونکہ آپ نے اس کو خرید لیا ہے، یہ سونا اس کے عوض میں نے لے لیا ہے، یہ اونٹ آپ کی خدمت ناز میں پیش ہو جائے گا۔ ابھی وہ سونا میں نے اپنے جیب میں سنبھال کے رکھا تھا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مزاح فرمانے لگ گئے، اور میرے آقا نے فرمایا جابر سناؤ شادی کی ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ اب چونکہ سفر پہ جا رہے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر بتاؤ شادی کی ہے؟ یا رسول اللہ کی ہے۔ فرمایا کنواری لڑکی سے کی ہے یا صیبہ سے کی ہے؟ صیبہ اس عورت کو کہتے ہیں جو طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہو جائے، عربی میں اس دونوں کو صیبہ کہتے ہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس سے شادی کی؟ حضور صیبہ تھی۔ فرمایا کسی کنواری لڑکی سے شادی کر لیتے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد دنیا سے چلے گئے، 7 بہنیں چھوڑ کے گئے، تو میں نے کہا میں کسی ایسی عورت سے شادی کروں جو میرے بہنوں کی دیکھ بھال کر سکے۔ میرے آقا نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا ہے۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا آج تو ہم واپس چلے جائیں گے، تیری جو بیگم ہوگی وہ تیرے لیے تو بستر کے اوپر چادریں بدل دے گی، اور یہ تکیے کے اوپر سے جو خول ہے یہ بھی بدل دے گی، اور یہ تیرے لیے تو بڑی جناب والا وہ جشن منائے گی کہ جابر آج گھر میں آ رہے ہیں۔ میں نے عرض کی حضور ہمارے گھر میں پردے کہاں ہیں، ہمارے گھر میں صاف شفاف چادریں کہاں ہیں؟ میرے آقا فرمانے لگے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ایک وقت آئے گا کائنات کی ساری نعمتیں تیرے گھر کے اندر موجود ہوں گی۔ اور میں جانے کائنات، جانے عالم مصطفیٰ، جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مزاح کے اندر ہی نواز رہے ہیں، مذاق بھی فرما رہے ہیں اور نواز بھی رہے ہیں۔ اور فرماتے میں یہ بات سنتے رہا کہ میرے گھر میں پردے نہیں ہیں، تکیوں کے غلاف نہیں ہیں، بستروں کی چادریں نہیں ہیں، اور محبوب فرماتے جابر تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سارا کچھ تجھے مل جائے گا، آپ پریشان نہ ہو، مل جائے گا۔ فرماتے میں بڑا معزوز ہوا، اور جب میں گھر پہنچا نا تو میں نے اپنی بیوی کو بٹھایا، میری بیوی کہنے لگی سنا تو غزوہ سے آیا ہے، کیسا وقت گزرا؟ میں نے کہا وقت تو بہت اچھا گزرا، لیکن اس سفر کے اندر میرے مصطفیٰ تیرا بھی تذکرہ فرماتے رہے ہیں۔ میری بیوی کہنے لگی چھوڑ دے ساری باتیں، مجھے یہ بتا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام کس طرح لیا ہے، میرے آقا نے مجھے یاد کس طرح کیا ہے؟ یہ تو میری یہ قسمت کی معراج ہے، جان کائنات میدان جنگ سے آ رہے ہوں اور جابر کی بیوی کا ذکر کر رہے ہو۔ تو یہ تو وہ محبوب ہے ورفعنا لک ذکرک، جن کی شان اللہ نے خود بلند کی ہے، اور یہ غلاموں کا نام لے لے کے پوچھ رہے ہیں کہ فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں میں نے کہا مجھے سرکار نے یہ فرمایا کہ شادی کیا، میں نے ساری رودات بتائی، تو محبوب نے فرمایا آج تو تیرے گھر کے پردے تبدیل ہو جائیں گے، بستر کی چادر تبدیل ہو جائے گی، یہ تکیے کے غلاف بدلی ہو جائیں گے کہ جابر آ رہے ہیں اتنے عرصے سے جنگ کرنے کے بعد۔ تو میری بیوی محظوظ ہوئی اور مسکرانے لگی، اور صرف ایک ہی جواب دیا، کہتے تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ حضور میرے پاس کچھ نہیں ہے، جن کے پاس سرکار ہوتے کائنات کی ساری نعمتیں اسی کے پاس ہوتی۔ اے جابر تجھے تو یہ چاہیے تھا تو محبوب کی بات سن کے خوش ہوتا اور تابع داری کرتا، آگے سے جواب نہ دیتا۔ میں اپنی بیوی کا جواب سن کے نا
ماہ حیرت ہو گیا کہ یہ گھر میں بیٹھ کر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنا عشق اور محبت کرتی ہیں کہ صحابی جو ہیں وہ بھی محبوب کی محبت سے سیراب ہیں، صحابیہ بھی محبوب کی محبت سے سیراب ہیں۔ میرے آقا کے چہرہ منورہ مقدسہ کو جس نے دیکھا، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے بڑا ہے، چاہے عورت ہے، چاہے مرد ہے، بچے کہتے ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب صبح صبح مسجد نبی شریف سے آتے نا، گرمی کا موسم ہوتا، ہم محبوب کو ہاتھ کس لیے ملاتے تھے کہ محبوب جب ہاتھ میں ہاتھ دیتے نا تو گرمی میں ایسے لگتا جیسے ہم نے برف کے کسی ٹکڑے کو پکڑا ہوا ہے۔ یعنی پھر یہاں تک نہیں، وہ بچے کہتے محبوب آتے، ایک ایک بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتے، اس کو ہاتھ ملاتے، سب کے لیے دعائیں دیتے۔ فرمائے محبوب جیسے ہاتھ ملا دیتے 3 دن تک ان کے ہاتھوں سے خوشبو مصطفیٰ جایا نہیں کرتے تھے۔ یعنی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا بھی معجزہ ہے، یہاں سے جانا بھی معجزہ ہے، آپ کا یہ قرآن بھی معجزہ ہے، آپ کی یہ تعلیمات بھی معجزہ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔